اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ شامل کیوں نہیں ہوئے، آج کے مختصر پروگرام کا یہ موضوع ہے۔ 18 اپریل 2024 کو پاکستان میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ مشترکہ اجلاس اس کو کہتے ہیں جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران مشترکہ طور پر شامل ہوتے ہیں۔ اس اجلاس سے پاکستان کے موجودہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا۔ عام طور پر پارلیمنٹ کا یہ جو مشترکہ اجلاس ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اس میں اسلام آباد میں موجود بہت سارے سفارتی نمائندے بھی بذات خود آ کے شرکت کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی موجود ہوتے ہیں اس وقت دارالحکومت میں سفارتی نمائندے وہ بنفس نفیس آتے ہیں اور اس اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مشترکہ اجلاس کی یہ روایت بھی ہے کہ اس میں پاکستانی دفاعی افواج کے سربراہان بھی بنفس نفیس شامل ہوتے ہیں۔ کافی دنوں سے تاہم یہ مخمصہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ اس مرتبہ پاک فوج کے جو سربراہ ہیں اور جن کو اس وقت ملک کا اصل حکمران کہا جاتا ہے وہ اس اجلاس میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ تو اس مخمصہ کو اب پاکستان کے ایک و متنازع صحافی ہیں اسد علی طور صاحب، انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں حل کرنے کی مساعی کی ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس خبر کو یا ان اطلاعات کو انہوں نے پاکستان کے ایک مستند صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، ان سے یہ ساری تفصیلات حاصل کی ہیں، اور چونکہ وہ ایک مستند صحافی ہیں اس لیے اسد علی طور صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ بڑے اعتماد کے ساتھ جو خبر ہے اس کو بریک کر رہا ہوں کہ جو پاک فوج کے سربراہ ہیں کیا وجہ بنی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کی۔ تو اس سارے مخمصہ کی جو تفصیل ہے ناظرین، اب آپ بھی مکرمی اسد علی طور صاحب کی زبانی سن لیجئے۔ 2 روز قبل چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو ٹاک کی تھی میڈیا سے اڈیالہ جیل میں، اس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نام لے کے ٹارگٹ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور ان کو میں جسے کہتے ہیں نا ان کا پیچھا کروں گا میں۔ تو اب جو بتا رہے ہیں کہ ISI نے ایک رپورٹ جنریٹ کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ صدر کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں ان کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ اسپیکر اور صدر کے ڈائز کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے۔ وہ جہاں پر جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی دونوں سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سید شمشاد مرزا بیٹھے ہوں گے، وہاں پر جا کر ان کی چیئرز کے سامنے احتجاج کریں گے پی ٹی آئی کے اراکین، اور ان کے خلاف نعرے بازی کی جائے گی۔ اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو ISI کی اسسمنٹ تھی کہ تمام جو ڈپلومیٹس بیٹھے ہوں گے وہاں پر، کیونکہ صدر کا خطاب سننے کے لیے مشترکہ اجلاس سے پوری اسلام آباد میں موجود جو ڈپلومیٹک کور ہے وہ آتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، اور کل وہ نظر بھی آ رہے تھے تمام دنیا بھر کے ممالک کے ایمبیسیز کے جو ایمبیسڈرز تھے، ہائی کمشنرز تھے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ اگر دیکھیں گے کہ آرمی چیف کو یوں امبیرس کیا جا رہا ہے تو یہ آرمی چیف کے جو ایک ملک کا ایک طاقتور ترین وہ عہدہ ہے اور ان کے آگے چڑیا پر نہیں مار سکتی، اور اسی بنیاد پر جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ پاکستان میں وزیر اعظم سے زیادہ آرمی چیف سے انگیج کرنے کو زیادہ ایزی سمجھتی ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے اور فوری ڈیلیور ہو جاتے ہیں جو وہ چیز وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، جبکہ حکومت میں چیزوں میں کمپلیکیشنز آتی ہیں، فلاں وزارت سے فلاں وزارت سے، تو وہ اس تشخص کو نقصان پہنچے گا اور آرمی چیف کا امیج ویک ہوگا اس سے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ آئیں ہی نہ۔ تو اس وجہ سے سروسز چیف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہیں کی۔